السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں سنانے جا رہی ہوں بلڈی لو پارٹ 2۔ لیکن اس کا دل بیٹھنے لگا۔ چچی جتنی بھی ظالم سہی لیکن نمازی 5 وقت کی تھی۔ فجر کی نماز کے وقت سے ہی ان کا شور شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر بھی نماز کی سختی کرتی تھی۔ ان کی تیز آواز کا فائدہ اسے بھی ہوتا تھا اور وہ بھی فجر کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ایک تو رات کا دہشت ناک واقعہ، اس پر صبح کی یہ بوجھل خاموشی، تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے۔ جب ادھر ادھر نظریں دوڑاتی چچی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر اسے ساخت کر گیا۔ تیز رفتاری سے دھڑکتا دل رک سا گیا، آنکھیں بڑی اور پتلیاں چھوٹی ہو گئیں۔ دل پر پڑا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ کچھ دیر تک وہ خالی دماغ سے کمرے میں بکھرا خون اور چچی، ناصر، نازش اور نوید کے خون سے لت پت سفید بے جان وجود کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی چیخیں بلند ہو گئیں اور بلند تر ہونے لگیں۔ وہ ایک ایک کے مردہ وجود کے پاس جا کر انہیں جھنجھوڑتی، اسے پکارتی، پھر کوئی جواب نہ پا کر اچھل کر پیچھے ہو جاتی، پھر کچھ دوسری لاشوں کے قریب جاتی اور یہی عمل کی حالت میں یہی عمل کرتی رہی۔ پھر اسے جب یقین آنے لگا اس منظر کی سچائی پہ تو وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی اور صحن میں جا کر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے برما چلانے لگی، خود کو گیلا کرتی اور پھر برما چلاتی۔ پانی آنے پر پھر پانی میں اس کی تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا نے اسے سنبھالا تھا، پھر چچا کی دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی چچی نے اسے بچپن سے جیسے تیسے صحیح پال پوس رہی تھی۔ کیا یہ کم احسان تھا ان کا آج کے دور میں؟ وہ ان کی ساری سختیاں بھلائے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ اس طرح سنسان راستے پر صبح کے وقت بھیگی بھیگی دوپٹے سے بے نیاز بھاگتی ہوئی وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ باہر جا رکی، جن سے چچی کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ حبس ہی حبس تھا، پھر کیوں اور کیسے؟ جلدی سے اٹھ کر درخت کے نیچے سے نکل گئی، غصے کی کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ایک پل کو نہیں رکی، سماجت شروع کر دی، مگر بیکار کا منظر اس کی نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس بار دروازہ فیروزہ خالہ کے بیٹے نے کھولا، دستک دیتی رہی، انہیں دیکھ کر ساتھ ہی غصہ نظروں سے اس نے درخت فیروز بھائی ان کے حلیے پر نظریں دوڑاتے ہوئے حق تک کھڑے رہ گئے سمیت صرف انہیں نظر انداز کر کے گھر بنے پیچھے کھڑی فیروزہ خالہ کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگ گئی۔ اور ہرے بھرے فیروزہ خالہ کے گھر کے ہر وقت سب فرد صحن میں آ گئے، عالم رہتا، لیکن اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ فیروزہ خالہ نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے چمٹ ہی گئی تھی۔ پکاروں میں اچانک بلے کی میاؤں میاؤں بھی شامل ہو گئی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے، ٹانگیں لرزنے لگی۔ ٹھیک ہے، فیروزہ خالہ نے ان کے حلق سے لاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف دیکھا تو درخت اور ان کے والد سے کالا گھر کی طرف نکل پڑے تھے۔ ہوا اس کی طرف قیامت ٹوٹی تھی صبح ہی صبح ان پر۔ ایسا لگا کہ فیروزہ بہت غصے میں ہے، سے الگ ہو کر ویسے ہی کبھی اور بھی ہوش ہو گئی، لیکن میاؤں میاؤں خالہ نے یاسین شریف پڑھ رکھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں اس سے مدد کی التجا کر رہا ہو۔ اس کی جان آدھی ہونے لگی جب اچانک گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ گھر والوں میں 11 سالہ ناصر نیند سے لال آنکھیں لیے کھڑا تھا، لیکن بے ہوشی کہے بغیر بجلی کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے اور دروازے کی کنڈی لگا رہے تھے۔ ناصر کے حیرت سے دیکھنے پر کچھ نہیں کا تاثر دے کے اسے ساتھ لیے صحن سے عبور کر کے کمرے میں گھس گئی۔ یہ کسی جانور کا کام تھا، لیکن آج کل کے دور میں اس رپورٹ پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کچھ نہیں، پولیس والوں کا شک اسی طرف ہی تھا، جو ہوش میں آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ورنہ میں کہاں کی زبانی پولیس اس کے اور چچی کے تعلقات سے واقف ہو چکی تھی۔ بڑی مسٹیک کی ہوگی، تبھی امی نے افسردگی سے ہنس پڑی۔ مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ چچی مجھ سے کب کس بات پر خفا دینے کے بعد اسے صدمہ لگ گیا ہوگا۔ سارے دن کی روٹین ذہن میں دوڑائی ہے، لیکن ابھی تک غلطی کیا ہوئی ہے سمجھ نہیں آیا۔ نہ مارے بلکہ گولی مارے، میں تب بھی یہی بولوں گی کیونکہ یہی سچ ہے۔ ہنس پڑا، لیکن اپنی وردی کے غرور میں اپنی وردی کے غرور میں آپ کو کسی کو جھوٹا الزام لگانا ہے تو لگا لیں، پر بھی ناراض ہو جائیں، لیکن کوشش کیجیے گا پھانسی سے کم پھر سزا نہ ہو۔ گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس کا ڈر بھی ناصر سے بات کرتے ہوئے ختم ہوا۔ گال کے ساتھ اس نے لائٹ اٹک آف اٹک کر کر کہا۔ سونے کی اس دوران ہمت کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے اس گرے سے تھے۔ آج کسی نہیں ہو سکی۔ لیڈی سو کانسٹیبل کا ہاتھ ایسے ایک ہی بار بستر پھر پر ہوا میں لیٹ گئی۔ بلند ہوا تھا، لیکن جب اس پھر سے میاؤں میاؤں کی لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا کھانے میں لگی، بلند ہوا تھا، لیکن ایک اس کا بلند دل کرشدار بیٹھنے لگا۔ آواز پر لیڈی یہ آواز اس کانسٹیبل کا کمرے ہاتھ کی کھڑکی سے ہوا آ میں ہی رہی تھی۔ متعلق رہ گیا۔ اس کے کمرے کی اس نے کھڑکی بھی تک چونک کر پہنچنے کے لیے سامنے باہر سے دیکھا۔ گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا تھا۔ تو کیا یہ سفید بلا پتلی بھی داڑھی اور زخمی لمبی ٹانگ کے پونی ساتھ میں اتنا جکڑے لمبا سفید سفر کر کے اس کی کھڑکی چٹے تک بال، پہنچا تھا؟ جھریوں کے ترس اور ساتھ خوف نے بھرپور ایک صحت ساتھ اور سرخ اسے سفید ڈرایا رنگت تھا۔ والا اٹھ کر کھڑکی سیاہ تک وردی میں گئی اور ملبوس جب پردہ شخص، ہٹایا تو سامنے ہی نہ وہ بلا جانے اپنی کیوں اسے سخت فرشتہ چمکتی سا ہوئی لگا۔ میں نے کتنی آنکھیں بار سمجھایا کھڑکی ہے پہ آپ گاڑے لوگوں کھڑا کو، تھا۔ دہشت زدہ ہو صرف کر اس نے شک کی بنا پر کسی پہ سے کھڑکی جسمانی بند کرنی چاہیے، تشدد لیکن مت کیا جب کریں۔ اس بلے نے اس بہت آج شخص سے نے ہلکا سا دھمکی میاؤں کہا لیکن بار روب تو وہ آواز میں کہا تو لاچارگی سے لیڈی اس بلے کی کانسٹیبل طرف دیکھنے لگی۔ ہوادار ایک بے زبان گڑبڑا جانور گئے۔ مستقل اس سر سے مدد کی جسمانی درخواست تشدد کر نہ رہا تھا، کریں تو یہ وہ سچ میں کیسے نہیں ترس نہ بتاتے نا۔ کھاتی۔ حوالدار جالی کے میں سے ہاتھ منمانے نکال کر پر اس نے انہوں نے اسے گھورا، پھر دونوں کو وہاں سے بمشکل جانے کا اس اشارہ بھاری کر دیا۔ بھرکم بلے کو کمر سے وہ دونوں اندر ایک دوسرے کو کھینچا، دیکھ کر اس شانے کے اچکاتے ہاتھ ہوئے کے چلے جوڑ گئے۔ تک لیف کرنے لگے۔ اتنا میں نے بھاری بھی ابھی بلّا، آپ کا بیان یہ سنا سارے ہے، ہی بلے اتنے کیا بھاری آپ ہوتے پھر ہیں؟ سے دہرانا پسند کریں گی؟ اس نے حیرت سے اس بلے کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر ان کا ساری سوچیں انداز جھٹک کر اس نے ٹانگ شائستگی کا اور رعب سے معائنہ بھرپور تھا۔ کیا۔ دھندلی نظروں سے اس نے نہ چہرہ جانے کیوں اسے ایسا لگ دیکھا، رہا تھا جیسے نے پھر اسے بلے کی ٹانگ میں وہ ہیبتناک لکڑی رات کا کی کہانی ٹکڑا کسی دہرائی۔ نے پھنسایا ہو۔ تیمور آفندی چہرے خود سے پڑھنے کے ہلکا فن سا سے لکڑی کا آشنا ٹکڑا تھے، اس طرح آر پار نہیں ہو اس سکتا۔ لڑکی کے چہرے پر انہیں سوائے سچائی ایک بار پھر اس کے دل میں خوف نے انگڑائی لی، کہ اور تک کے سوا کچھ نظر لیکن وہ نہیں آ پھر بھی رہا تھا۔ لکڑی کا تھوڑی ٹکڑا دیر تک نکالنے کے لیے جھک گئی۔ اس بولے، کا خود پر کوئی سے زور بیان پر نہیں آج تھا کل کون یقین کر سکتا جسے ہے؟ اس وقت جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، تب وہ لکڑی کا مزید ٹکڑا بولے، کھینچنے لیکن پر مجھے اتنے پورا آرام یقین سے ہے نکل کہ گیا جیسے تقریباً سوئی میں ایسے سے ہی دھاگا۔ حالات کا سامنا ایک بار پھر ٹھٹکی میں بھی کر اور ایک چکا بار ہوں۔ پھر ان جیسے میرا کسی نے پورا اس کی خاندان سوچوں ان پر حالات سے گزر بند چکا ہے، لکڑی کا ٹکڑا بلکہ اب بھی کھڑکی گزر سے رہا باہر ہے۔ پھینک کر وہ بلے کی طرف شیلا، پلٹی۔ تمہیں لوگ بھوک لگی ہے؟ پر اس کی کچھ نہیں آواز کہتے، سرگوشی لیکن سے مجھے زیادہ پتہ نہ ہے تھی۔ لوگ ہمارے بلے خاندان نے کو جواب میں پیٹھ کوئی پیچھے آواز نہ نکالی سائیکو اور سر خاندان اٹھائے کہتے ہیں۔ یک ہماری تک اس کی حویلی آنکھوں میں پاگلوں کا گھور رہا ادارہ تھا۔ کہلائی جاتی بے ہے۔ ساختہ بڑے جھرجھری لے بلے کر کو وہ میرے پیچھے چچا ہوئی کو اور پھر بے دردی آہستہ سے آواز مارتے میں بولی، دیکھا۔ پلیز بلے کا آواز مت نکالنا، بلے کے میری ذکر چچی پر تمہارے شیلا کی ساتھ آنکھوں ساتھ میں میرا بھی قیمہ بنا خوف، دیں گی۔ غم اور غصہ ساتھ لہرائے۔ میں دیکھتی ہوں جتنا کچن تم میں بتا شاید رہی کچھ ہو پڑا ہو بالکل کھانے ویسا پینے ہی کے لیے، بلا۔ امید تو نہیں ہے ویسے۔ پولیس نے میرے بیان وہ کو بلے سے صدمے یوں کا بات اثر کر رہی قرار تھی دے دیا، پھر جیسے وہ آگے اس کی کیا باتیں ہوا سمجھ رہا میں ہو۔ نہیں جانتا، لیکن تنہا ہماری رہنے حویلی والوں میں کو اکثر عجیب و خود غریب سے واقعات ہوتے ہیں۔ یا بے رات کو زبانوں سے بلیوں بات کے کرنے رونے کا کی شوق ہو کہیا جاتا ہے۔ آوازیں اکثر ابھی آتی یہ ہیں۔ شوق میرے بھانجے کو بھی لاحق تمہاری تھا۔ فیملی والے طریقے سے کچن ہی میں جا قتل کر کر اس نے دیا گیا۔ دیکھا فریج اور میری کیبنٹ وغیرہ پر بھتیجی نے تالا سارا لگا تھا۔ منظر چھپ کر خوش دیکھ لیا اور وہ قسمتی سے دماغی آج کھانے توازن میں کھو چکن بیٹھی۔ قورمہ بنا اس تھا۔ وقت اگر وہ سکتے میں جانے کی چچڑی ہوئی ہڈیاں جگہ پلیٹ چیخ میں پڑتی پڑی تو تھی۔ ممکن کچھ تھا وہ اور نہ بھی۔ پا کر وہی خیر ساری اللہ کا ہڈیاں کرم ایک پلیٹ ہوا، میں لے کر کمرے ہمارے میں 5 چلی آئی۔ وفادار ملازم ایک بلا کے اوپر سکون ایک ایسے ہی اس کے ختم بستر پر ہو گئے۔ اب پھیل کر حویلی بیٹھا تھا۔ میں کوئی کام بلے کے کرنے کو شاہانہ تیار انداز نہیں۔ پر بھویں یہ انچکائی تھی میری اور اور میرے وہ خاندان زمین پر کی بیٹھ کہانی۔ گئی اور ہڈیوں اس لیے میں تم پر فرش یقین پہ کرتا ڈال ہوں دی۔ اور تمہیں بچانے کی کوشش بلے کرتا ہوں۔ کھا لو، اس کوئی کے سوا ثبوت اور تمہارے کچھ خلاف نہیں ہے، سو اسی پر یہ اتنا صبر مشکل شکر بھی کر لو۔ نہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے رات شیلا کا جو کھانا ایک ہی نہیں میں کھایا۔ دیکھی جا رہی تھی، اچانک مجھ سے نفسوں زیادہ ہلانے بہتر لگی۔ حالات میرے ہیں لیے تمہارے۔ باہر کی دنیا میں رکھا نخرے ہی کیا نہیں ہے، کرو، سر سب کھا کچھ لو تو کالو۔ ختم ہو گیا ہے میرا۔ میں آزاد ہو کر کیا کروں گی؟ کھا لینا رہنے دے مجھے موٹو۔ جیل میں اور ختم ہو بلے جانے نے دے۔ صرف ایک نظر آپ کا ہڈیوں بھی پر ویسے ڈالی ہی اور پھر سے اسے گھورنے لگا۔ بلا سے پالا پڑا ہے۔ اس کا آپ صحیح نے والا میری باتوں دماغ کا خراب یقین ہوا کیا، یہ اور وہ کافی اٹھ ہے، کھڑی ورنہ ہوئی۔ مجھے خود پر شک شہزادے ہونے ہو لگا کہیں تھا کے، کہ نخرے تو واقعی دیکھو میں نے ہی جیسے تو نہیں آسمان سے اترا ہوا اپنی پرا پوری ہو۔ فیملی، اپنی اترو میرے پوری پلنگ سے، دنیا کو کھانا ختم ہے کر تو دیا، یہ کھاؤ، نہیں تو ختم جاؤ، کر مجھے لیا، سونے دو۔ ختم ہو گیا میرا سب، اسے جانے ختم ہو ایسا گیا۔ کیوں لگا جیسے بلا مسکرایا ہو۔ سر جھٹک سب کر اس چھین نے لیا اپنے مجھ بلے سے کو اس نیچے اتارنا چاہا، بلا لیکن
लेकिन बिल्ला पहले से दुगना भारी हो रहा था। क्या वो करूं, अपनी मरने कमर दे पर सब हाथ मुझे, टिकाकर यही खौफ और मरने हैरत दे। से इसे वो बोलते देखने बोलते लगी। अचानक इसे यकीन सा हो गया ये जानी कोई क्या आम बिल्ला नहीं लगी। बल्कि तैमूर कोई आफन की बला है। हमदर्दी से इसे देखने कमरे लगे। से बाहर भागने इसका के सर लिए थपकते मुड़ी ही हुए थी कि बोले, जब बिल्ला बेटा एक अल्लाह ही की छलांग जात में पे। इसकी गर्दन पर हमला क्या आवर पता हुआ। वो रब बिल्ले तुझसे के बोझ से बेहतर वो लेकर पूरे बेहतरीन कद से दहाड़ नवाजे की और जोरदार आवाज इरादा के साथ रखता हो। जमीन बोस हो फैमिली से गई। बढ़कर भी कुछ हो गिरते सकता हुए है सर सर, टेबल शैला के ने कोने से अफसरगी टकराया जिसकी पूछा। वजह से खून बहकर निकलने लगा शैला और के कुछ खिलाफ ही देर केस बाद बहुत इसने कमजोर था, इसे होश आराम गंवा से दिए। आज़ादी का परवाना जो मिल गया। आखिरी मंजर इसकी कोई आंखों ने नज़दीकी देखा वो रिश्तेदार ये था कि नहीं बिल्ला था। अपनी नोकीली जो जुबान से दूर इसके के थे वो पेशानी पुलिस, से खून चाट रहा था। कत्ल वगैरह जब के इसकी मामले के आंख खुली बाद तब और पूरे भी कमरे दूर में हो दिन गए। का उजाला फैला ऐसे हुआ में था। तैमूर जबकि अफंदी वो वहीं इनकी जमीन पे लाख पड़ी थी। नाना के बावजूद इसे
سے حویلی دیر تک وہ لیے غائب چلے دماغی آئے۔ سے اپنا سر دباتی تیمور رہی، پھر آفندی دھیرے نے دھیرے اس سب کے کو لاؤنج میں ذہن میں جمع کل کر کے رات شیلا والا کی تمام منظر کہانی چلنے سنائی لگا۔ سب وہ کچھ جھٹکے صاف سے سن اٹھ گیا تو بیٹھی، گویا اس کی اس دنیا دہشت میں سے کوئی پھٹی اور آنکھیں بھی تھا پورے جس کمرے نے میں اس چکراتی بلے پھر کو رہی تھی۔ دیکھا تھا سر کی چوٹ اور تکلیف اس کا دے رہی تھی، ستم جبکہ جھیلا پورا تھا، جسم لیکن خون ایک ضائع بات تو ہونے کی سب وجہ کو سے بے چونکا جان رہی ہو تھی، رہا تھا۔ وہ یہ تھی کہ اس کی اس نظر گھڑی بلے پر نما پڑی جہاں بلا نے 8 بج شیلا رہے کی تھے، جان کیسے یقیناً چھوڑ صبح دی۔ کے 8، سب کے دلوں میں لیکن اس کا دل بڑھتے بیٹھنے لگا۔ سوال کو حمزہ نے چچی زبان جتنی دی بھی تو ظالم شیلا سہی، خود بھی لیکن سوچ میں نمازی ڈوب گئی۔ 5 ہاں وقت کی تھی۔ واقعی، ویسے کیسے زندہ اور فجر کیوں، کے وقت ہی ان اس کا بارے میں شور بعد شروع میں ہو سوچا جاتا جائے تھا، گا۔ ہانیہ بیٹا کیونکہ تم وہ اپنے بہن کو بچوں پر گیسٹ بھی روم میں نماز کے لیے لے جاؤ۔ سختی کرتی تھی۔ جی چاچو۔ ان کی تیز آواز کا ہانیہ فائدہ اٹھی تو اسے اسے بھی ہوتا تھا اور وہ بھی فجر کے لیے اٹھ جایا پیچھے کرتی پیچھے تھی۔ حمزہ بھی چل پڑا۔ لیکن آج ایک تو رات کا دہشت ہانی ناک مجھے تو واقعہ، لگتا ہے اس پر نے صبح قتل کی کیا ہے۔ بوجھل خاموشی، وہ تیزی سے دھڑکتے اسی دل سے پہ ہاتھ ہماری رکھے خاندانی جب ادھر ادھر نظریں اللہ دوڑاتی کہانی چچی نہیں کے کمرے ہوگی۔ میں پہنچی تو وہاں کا منظر اسے اس کہانی ساخت کا کر سہارا گیا۔ لے کر چاچو کو ماموں بنا کر یہاں آ گئی۔ تیز رفتاری سے دھڑکتا حمزہ دل نے رک سا آواز گیا، دھیمی آنکھیں رکھی بڑی تھی، اور لیکن پتلیاں چھوٹی ہو گئی، سے 2 قدم پیچھے چل ہاتھ کر شیلا پہلو نے میں جا سب گرا۔ سنا اور پوری سانس بھر رہ گئی۔ او بھیا، تیمور چاچو کوئی دودھ پیتے بچے نہیں اس ہیں ویڈیو کا جنہیں کوئی نیکسٹ بھی پارٹ آرام دیکھنے سے کے بے لیے میرے وقوف چینل بنا کو دے۔ سبسکرائب کریں خاندان اور کے لائک ذہین کریں، ترین لوگوں میں بیل سے آئیکن ایک دبانا ہے۔ مت بھولیے گا۔ اپنے انشاءاللہ پھر ملیں گے ادارے کا نیکسٹ فخر ویڈیو ہے میں۔ وہ۔ اللہ حافظ۔ اور ہماری بلا کہانی دیپیکا اور رنویر کپور کی بریک اپ سٹوری نہیں ہے جن کے ہر طرف چرچے ہوں۔ صرف قریب قریب کے دوست احباب واقف ہیں۔ شیلا، یہ آپ کا کمرہ۔ ہانیہ خود سے 4 سال بڑے بھائی کو ٹپٹ کر اچانک مڑ کر شیلا سے بولی۔ شیلا، جو ان کی ساری باتیں سن کر انسنی کر رہی تھی، پھیکا سا مسکرا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی۔ شیلا دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر حمزہ پر پڑی۔ حمزہ نے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف، پھر اس کی طرف اشارہ کر کے دیکھ لوں گا کا اشارہ دیا۔ شیلا کے سارے احساسات مرتے ہوئے کر دیا۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ایک پیر میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رات، اندھیرے، ویرانی اسے بہت بھاتی تھی۔ وہ عموماً گہری رات میں چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا۔ کئی دنوں تک پہاڑی علاقوں کی ویرانیاں خود میں اتارنے کے بعد وہ حویلی لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکان تھی جو ہمیشہ ہر حال میں قائم رہتی تھی۔ وہ کتنا ہی ڈپریسڈ ہو یا کتنی ہی اذیت میں ہو، یہ مسکان اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسکان اس کے لبوں پر تھی، لیکن ہر جذبے سے عاری ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی تیز نظریں گیسٹ روم کی اس بڑی سی گیلری پر پڑی اور ساخت رہ گئیں۔ سیاہ پتلیاں ڈرانے کے حد تک چھوٹی تھی، یوں کہ ہر طرف سفیدی تھی، صرف درمیان میں ایک ننھا سا سیاہ نقطہ تھا بس۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ یہاں کیسے آخر؟ کیا میں نے اسے زندہ چھوڑ کر غلطی کی؟ کہیں یہ میرا راز تو نہیں جان گئی؟ وہ بے آواز آگے بڑھنے لگا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ اچانک اپنا روپ بدل گیا۔ اب ایک وہ سیاہ بلّا تھا جو آرام سے درخت کی ٹہنیوں چڑھتا اس گیلری کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں موجود سیاہ دائرے کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ یہ اس کی ناگواری، غصے اور سنجیدگی کا سائن تھا۔ شیلا کوئی تصویر سینے سے لگائے اس کے خوفناک وجود سے بالکل بے خبر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اس تصویر میں سبھی تھے، چچی، اس کے 3 کزنز اور وہ خود۔ یہ کسی جاننے والے کی شادی میں لی گئی تھی۔ ان سب کی پہلی اور آخری تصویر۔ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ اس تصویر کو سینے سے لگا کر اس طرح ماتم کر رہی تھی۔ اس کے دل کو کس طرح قرار آتا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نیکی نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے۔ شیلا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ذہن کو کنٹرول کر کے اس سے وہ نیکی کروائی گئی۔
تو سرخ آنکھیں اس کے رو رو کر سرخ پڑتے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ یا اللہ، جنہیں جانا تھا وہ تو چلے گئے، لیکن یہ میرا دل اسے کیوں قرار نہیں آ رہا؟ میرے دل کو اس کا سکون لوٹا دے اللہ پاک۔ اسے احساس گناہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، میری وجہ سے میرے اپنوں نے تکلیف اٹھائی، سزا دے دے یا سکون لوٹا دے مجھے۔ میرے اللہ میری مدد فرمائے، مجھے کوئی راستہ دکھائے۔ قسمت مجھے وہاں لے آئی جہاں کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس انجانے سفر میں میری رہنمائی فرمائے۔ مجھ میں مزید ایک اور غم سہنے کی ہمت نہیں، میری زندگی میں آسانی اور سکون پیدا کر دے یا اللہ۔ وہ روتے روتے زمین پر گھٹنے ٹیک کر گر گئی، سر گیلری کی جالی سے ٹکا کر وہ سسکتی رہی، خدا کو پکارتی رہی، جبکہ وہ بلّا جیسے خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اگر شیلا اس وقت اس بلے کو وہاں دیکھ لیتی تو خوف سے یقیناً مر جاتی یا اس بلے کو ہی مار دیتی۔ ایسی ہی ذہنی اذیت میں تھی وہ۔ اس اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔